پہلا سوال ہے امین حیات ہیں لکھو ڈیر سے. یہ لکھو ڈیرا نہ ہو شاید. بہرحال امین حیات صاحب کہتے ہیں کہ جی کل ایک بات عمران خان نے کلیئر کر دی کہ ہر طرف سے اشارہ دے دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور وہ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنے دیں گے کیونکہ حکومت سے زیادہ وہ اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں گے. تو حسن صاحب آپ کے خیال میں پاکستان میں حکومت کرنا زیادہ مشکل ہے یا پھر اپوزیشن؟ اور ان دونوں میں خان صاحب کس رول کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ امین حیات صاحب آپ نے بہت ہی دلچسپ قسم کا سوال کیا ہے. دیکھیں یہ تلوار کی دھار ہوتی ہے ہم جیسے ملکوں میں. کہنے کو تو ہم بھی زندہ قوم ہیں، مہذب ہیں، فلاں ہیں، ایک آئین بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، کہنے کو یہ سارے ڈرامے موجود ہیں، بٹ نہیں، ہم ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں. تو ہمارا وہی پرانے زمانوں والا حال ہے. سو اقتدار یہاں چونکہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا، اس لیے وہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات ہے. آپ اپوزیشن میں ہوں تب بھی اور آپ اقتدار میں ہوں تب بھی. اچھا رہ گیا آپ کا بنیادی سوال کہ عمران خان کس رول میں زیادہ موزوں ہیں، بطور اپوزیشن لیڈر یا پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو کے طور پہ. تو میں امین حیات صاحب اس بات میں بھی مجھے خیال ہے بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں اس پہ، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہمارے ماشاءاللہ اب تقریباً 5 لاکھ کے قریب تو سبسکرائبرز ہیں، تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ شامل ہیں اس ہمارے قافلے میں بیلی پور میڈیا ہاؤس کے. تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ بات کروں، عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر بھی آپ کے سامنے رہے، اتنے سال رہے، اب بطور چیف ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر آف دا کنٹری آپ کے ساتھ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا موٹا سا الیکشن کرنا چاہیے آپس میں. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو دوست تھوڑا وقت نکال سکیں وہ اپنی آراء سے تو وہ اناؤنس کر دیں گے کہ بھئی ان دوستوں نے کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے. سو میرا خیال ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ ایکسرسائز. وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے نریندر مودی صاحب کی مذمت کا، تو میاں صاحب اور مودی صاحب ان کے آج نہیں، بڑی دیر سے ان کے تعلقات ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آؤٹ آف دا وے گئے تھے ان کو وہ مبارکباد دینے کے لیے. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ میں ایک اور جملہ بولنے لگا تھا، وہ مجھے مناسب نہیں لگا. وہ اقتدار کی ہڈیوں پہ رولا ہے، جھگڑا ہے. اس میں بھی تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ لحاظ ہو سکتا ہے. اچھا میں پچھلے دنوں جب ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تو مجھے اس میں بڑا اچھا لگا مریم نواز کا، اس کے بارے میں، پرویز رشید کے بارے میں. وہ جتنی مہذب زبان اور جتنے مہذب طریقے سے، اور واقعی جس طرح ایک جونیئر اپنے سینئر کے ساتھ، ایک ایسا جونیئر جس کی اچھی تربیت ہوئی ہو، جی انکل کر کے وہ بات کر رہی تھیں مریم، تو مجھے آئی جنرلی لائک اٹ. تو میں لبرٹی لیتا ہوں چونکہ میرا ایج گروپ میں ان کے ساتھ ملتا ہے. میں اگر آج نوابزادہ نصر اللہ زندہ ہوتے، ملک معراج خالد زندہ ہوتے، یا کوئی بھی اس طرح کے جو سینئر لوگ تھے، ان کے بارے میں زبان تو میری ایسی ہے جیسے پہلے تھی، لیکن میں نے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کی ہوگی وہ اپنی جگہ پہ. رف لہجہ، بدتمیزی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کاش یہ تھوڑا بہت لحاظ کر لیا کرے، لیکن نہیں، لالچ چندہ ہوتا ہے، ہوس کچھ نہیں دیکھتی. تو یہ تو ہوس اقتدار ہے جو الٹیمیٹ قسم کی ہوس ہوتی. فہیم شہزاد ہیں میاں والی سے، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ بھی بدلنا آسان نہیں، کیونکہ سارا نظام ہی مافیاز کے ہاتھ میں ہے، پھر چاہے پرانی حکومتیں ہوں یا خان صاحب کی. اس حکومت میں اور آج تک کی حکومتوں میں کیا فرق ہے؟
میں پی ٹی آئی یعنی عمران خان کا ووٹر ہوں، مگر آپ کا تجزیہ کھلے دل سے مانوں گا۔ فہیم شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت مبارک اور خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ نارملی ہم عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں، یعنی یہ جو ایک واقعہ بچپن سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا، ہم سب نے پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ بدو نے کھڑا ہو کے پوچھا حضرت عمر سے کہ بھائی آپ کا کرتا کیسے سل گیا، چونکہ حضرت عمر بہت ٹال تھے، بہت ان کی جو ہائٹ ان کی بہت زبردست تھی، اور ان کے بارے میں عربوں میں مشہور تھا کہ عمر اگر زمین پہ کھڑا ہو تو لگتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے، یہ بیکاز آف ہز ہائٹ، یہ طریقہ تھا بیان کرنے کا۔ تو اچھا، اس میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی تم جواب دو، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا اپنے والد کو دے دیا۔ اچھا، یہ واقعہ مسلمانوں میں بہت عام ہے، یا ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس میں حسن جو ہے وہ دو طرفہ ہے۔ حضرت عمر کا برا منائے بغیر جواب دینا، اور اس سے بھی بڑھ کے اس عام عرب کا پوچھ لینا اجتماع میں، مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھ لینا کہ کرتا تیرا کیسے بن گیا بھائی، وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ جس سے پوچھا گیا وہ عظیم تر ہے، لیکن اس کا بھی دیکھو، اور اس میں امیر المومنین کا کمال یہ ہے کہ یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ کریج حکمران دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سربراہ ہوں تمہارا، لیکن آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو یو، میں آپ لوگوں کو جواب دوں۔ اچھا، جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایک ہی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ایک عمر گنوانے کے بعد میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اب میں نے ایک نئی لائن لی ہے۔ اب میں جب کوئی بات کرتا ہوں نئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ 6-8 مہینے کے بعد نا ادھر ادھر کے بھی نا لوگ لکھنے لگتے ہیں جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، جیسا کہ میں، حالانکہ وہ کچھ نہیں کہا کوا کرتا ہوں، 6-8 مہینے سال میں ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں، تو پھر بہت سے لوگ نا وہ لائن لے کے تو پھر اس کا، خیر اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ یہ میں نے ایک نیا سمجھ لیں آپ شوشہ چھوڑا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ملک میں نعرہ لگتا تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ ٹھیک، چہرے نہیں نظام کو بدلو کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو موروثیت کے مارے ہوئے ہیں، یہ باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا، پھر نواسا، تو پھر داماد، یا وٹ ایور، یہ کلچر ختم ہو۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے اب اس میں ترمیم کی ہے کہ نہ چہرے بدلو، یعنی یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی نہ بدلو، نظام کو بھی نہ بدلو، پاکستان کے عوام کو بدلو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانیوں کو شپ میں ڈال کے کہیں ایکسپورٹ کر دیں، بیچ بوجھ دیں ان کو، اور ان کی جگہ کوئی نئے کو بہتر انسان امپورٹ کریں، ایسا نہیں۔ ان کو تعلیم دیں، ایک ہی طریقہ ہے، ان کو تہذیب سکھائیں، ان کو تربیت بہترین دیں تاکہ یہ بہتر فیصلے کر سکیں۔